کبھی آپ نے آسمان کو دیکھا ہے؟ وہ لا انتہا وسعت، وہ گہرائی، وہ خوبصورتی جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں 1400 سال پہلے قرآن مجید نے ایک ایسا سائنسی راز بیان کر دیا تھا جسے سائنس نے صرف پچھلی صدی میں دریافت کیا، اور وہ راز ہے آسمان کا مسلسل پھیلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قافلہ ایمان، جہاں ہم قرآن مجید، حدیث، صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو صرف دین ہی نہیں بلکہ دین اور سائنس کے نقطے بھی سمجھنے کو ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں لفظ لموسیون اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں حیرت انگیز طور پر آج کی جدید کائناتی سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں سائنسدانوں نے ایک بڑا سوال اٹھایا: کیا یہ کائنات جامد ہے یا یہ حرکت میں ہے؟ پھر 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی تاریخی دریافت کے ذریعے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، یعنی کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ ہبل کی دریافت کے بعد ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری نے جنم لیا، اور آج جدید فلکیات یہی کہتی ہے کہ کائنات ہر لمحہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ پھیلاؤ روشنی کی رفتار کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ اب ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے عرب کے ایک امی نبی جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، جن کے پاس کوئی دوربین یا سائنسی آلہ نہیں تھا، انہوں نے ایسی بات کیسے کہی جو آج جدید سائنس نے ریسرچ کے بعد مانی؟ یہ محض اتفاق نہیں، یہ قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے۔ ناظرین، قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کا پیغام ہے جو انسان کو علم، تفکر اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہے؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا؟ یعنی قرآن انسان کو سوچنے، دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی سائنس کبھی قرآن کے خلاف نہیں جاتی بلکہ قرآن کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آج جدید فلکیات نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، ایک ایسا دھماکہ جس سے وقت، مادہ اور فضا وجود میں آئے، اور اب کائنات پھیل رہی ہے جیسے کوئی عظیم قوت اسے مسلسل آگے دھکیل رہی ہو۔ سائنس اس قوت کو ڈارک انرجی کہتی ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سائنس بتاتی ہے کہ اگر کائنات کا پھیلاؤ ذرا سا بھی کم یا زیادہ ہوتا تو زندگی کبھی وجود میں نہ آتی۔ یہ توازن، یہ نظام، یہ قوانین فطرت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی تخلیق ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سائنسدان آج فائن ٹیوننگ آف یونیورس کہتے ہیں، اور قرآن اسے تقدیر یا نظام الہی کے نام سے بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی رات کے وقت آسمان کو دیکھو، ستارے، کہکشائیں، چاند کی روشنی، یہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب عظیم ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت انسان کی سوچ سے کہیں گنا آگے ہے۔ یہی وہ رب ہے جس نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت سائنسی لحاظ سے بھی حیران کن ہے، کیونکہ آج سائنس نے بتایا کہ خلا دراصل ایک
इनविजिबल फोर्स फील्ड से भरा है जो कहकशाओं को संभाले हुए हैं। ये गैर बरी सतून वही हैं जिनकी तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया। नाज़रीन, कुरान हमें ये नहीं कहता कि हम सिर्फ मान लें, बल्कि कुरान कहता है सोचो, देखो और समझो। क्योंकि जब इंसान कायनात पर गौर करता है तो उसे अपने खालिक का एहसास होता है, और यही एहसास इंसान को ईमान, सकून और यकीन की मंजिल तक ले जाता है। आज साइंस जिस नुक्ते पर पहुंची है, कुरान ने इसे 1400 साल पहले बयान किया। साइंस मुसलसल बदलती रहती है, मगर कुरान की बातें हमेशा कायम रहती हैं, क्योंकि ये अज़ल से अबद तक के लिए हदायत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां आफाक, कायनात में और उनके नफ्सों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि ये कुरान ही हक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, हमें अपनी निशानियों को समझने वाला दिल अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी कुदरत को पहचान कर तेरे करीब आते हैं, और हमारे ईमान को उस यकीन में बदल दे जो कभी मुतज़लज़ल ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की रूहानी गुफ्तगू काफ़िला ईमान के साथ। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हमें अपनी मोहब्बत और अपनी रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिए, अपने ईमान को मज़बूत बनाइए। फिर मुलाकात होगी अगले पैगाम में। अल्लाह हाफ़िज़।